السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے، 25 شعبان 1441 ہجری، دوسری طرف 19 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی 90ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پیش کروں، آپ کو کل کا سبق یاد دلانا ضروری ہے۔ کل کے سبق میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی، جہاد سے پیچھے رہنے والوں کا حال، منافقین۔ دوسری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کا طریقہ کار، اور تیسری ان کا اجر و ثواب۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ، اور آئے، المعذرون، عذر پیش کرنے والے، من الاعراب، صحرا کے بدوؤں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، وقعد، اور بیٹھ گئے، الذین، وہ لوگ، کذبوا اللہ، جنہوں نے جھٹلایا تھا، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیصیب، تو ان قریب پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب، عذاب، علیم، دردناک۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور بدوؤں میں سے کچھ لوگ عذر پیش کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو بھی اجازت دے دیں، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا وہ بیٹھے رہے، تو وہ لوگ جو ان میں سے کافر ہوئے ان کو دردناک قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر دراصل ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہ عذر پیش کرنے والے ہیں، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کیا، اور وہ مدینہ کے ارد گرد جو بدوؤں کے قبائل آباد تھے ان میں سے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل عذر ہیں، اور امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ بنو غفار میں سے تھے، جن میں سے خفاف بن اما بن رحدہ ایک آدمی تھا۔ اور امام مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ بنو غفار میں سے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا عذر پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا، جبکہ دیگر اہل علم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جن کا عذر معقول تھا وہ تو قبول ہو گیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ زیادہ تر پیچھے بیٹھنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی،
جن کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک قسم کی سزا، اس کی وعید سنائی ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کی طرف جایا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بات تو ہوئی منافقین کی، تو منافقین کے بعد اب ان کے ساتھ جو ملنے والے لوگ تھے، دیہاتوں کے رہنے والے، بے شک کوئی شخص شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں رہتا ہو، اگر وہ عربی زبان صحیح طریقے سے بول سکتا ہے، عربوں کی نسبت اس کی زبان زیادہ فصیح ہے، تو اسے عربی ہی کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر المراغی میں یہ لکھا ہے کہ یہ قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عذر پیش کیا کہ جی ہمارے بچے ہیں اور ان بچوں کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں، کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ عامر بن طفیل کا ایک قبیلہ تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے تو قبیلہ قے جو ہے وہ ہمارے مال مویشی ہانک کر لے جائے گا، ہمارے بچوں کو غلام بنا لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اہل علم کی اس حوالے سے مختلف روایات ہیں کہ یہ قبیلہ کون کون سا تھا، لیکن بنیادی بات اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ چاہے وہ بنو غفار ہو، چاہے وہ قبیلہ اسد ہو، اور چاہے وہ غطفان والے ہوں یا آج کے دور کے ہوں، وہ بھی جانتے ہیں اور اللہ بھی بہتر جانتا ہے کہ کون کس عذر کی بنا پر جہاد سے پیچھے رہنا چاہتا تھا اور آج بھی پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اصل میں یہ لوگ وہ تھے جن کے دل میں جھوٹ تھا، یہ منافقین تھے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو منافقین تھے ان کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم وہ جنہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کیے، اور دوسری قسم وہ جنہوں نے آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں کے رویے سے گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں ان کو سخت قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ دونوں گروہ ان کا انجام کار جو ہے وہ ایک ہے، چاہے وہ پیچھے بیٹھ جائیں اور اجازت طلب نہ کریں پیچھے رہنے والے، اور چاہے وہ آ کر اجازت طلب کریں، دونوں کی حالت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی ہے۔ اور یہ دونوں گروہ آج بھی موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ کی مختصر ترتیب مکمل ہوتی ہے۔